السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 30ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ مصارف زکوٰۃ۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو انہیں لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ۔ اس آیت پاک کی روح سے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، فقراء جو تنگ دست و محتاج ہو۔ نمبر 2، مساکین، خوددار غریب آدمی۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ کے نظام سے منسلک ہوں۔ نمبر 4، ملفت القلوب، تبلیغ اسلام کے سائنسی طریقے استعمال میں لانا۔ نمبر 5، غلامی سے آزادی۔ ماضی میں یہ شخصی غلامی تھی، اب اجتماعی غلامی کے خلاف جدوجہد کرنے والوں سے متعلق ہے۔ نمبر 6، قرض دار جو قرض ادا کرنے میں دقت محسوس کرتا ہو۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، جہاد و قتال کے علاوہ ہر سماجی کام جو محض انسان کی بھلائی کے لیے ہو۔ نمبر 8، مسافر۔ ماضی کی مسافت تو دنوں، مہینوں اور سالوں کی تھی، اب مسافت اور مسافر دونوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ بدلی ہوئی نوعیت میں زکوٰۃ ممکن ہے۔ 21ویں صدی تک ذرائع زکوٰۃ و مصارف زکوٰۃ میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی معاملات میں زکوٰۃ معاشی قسم میں شمار ہوتی ہے۔ بہت سے مصارف اب موجود نہیں، اور یہ اسلام کی نشو و نما کا اصول ہے کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو مسائل سے نکال لے جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ریاست کے پاس جو زکوٰۃ جمع ہو وہ ہر حال میں 8 مصارف میں تقسیم کرے۔ ریاست حسب ضرورت ایک ہی مد میں خرچ کر سکتی ہے۔ سماجی تربیت کے 2 بنیادی میدان: 1، صحت، 2، تعلیم۔ یہ فقراء و مساکین کی مدد ہے۔ تمام اسپتالوں اور مخصوص تعلیمی اداروں کا نظام زکوٰۃ کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ یہ کسی حد تک تو ہے، مگر امیر نادار زکوٰۃ کی رقم سے بیرون ملک علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریاست اور افراد دونوں مصارف زکوٰۃ کے قرآنی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسلام میں لوگوں کی فلاح کی بڑی گنجائش ہے، مگر یہ ساری گنجائش ان کے لیے مخصوص ہو گئی ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ استعمال ہونا قرین قیاس نہیں ہے۔ حج اور اطمینان۔ حج فرض بھی ہے اور زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ سفر حج کے لیے رقم ہو۔ اگر زندگی بھر ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی سوال پیدا نہ ہوگا۔ اس کی اہمیت سماجی بھی ہے اور روحانی بھی۔ سماجی یوں کہ انسان مسلمان مال جمع کرتا ہے، مسافت اختیار کرتا ہے، روز مرہ کے امور چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے۔ اس کی یہ توجہ اس کے سماجی کردار پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ دوسرا، جب حجاز مقدس میں خانہ کعبہ اور پھر سرکار مدینہ میں حاضر ہوتا ہے تو خدا کی شان جلالیت اور جمالیت کی تجلی سے بہرامند ہوتا ہے۔ یہ تجلی 21ویں صدی کے ہر انسان کے لیے ایک معجزہ ہے، البتہ وہاں جانا شرط ہے۔ تیسرا، دنیا کے ہر خطہ، دنیا کی ہر نسل، دنیا کے تمام رنگوں اور قد والے اور مختلف زبانیں بولنے والے انسانوں میں جا بستا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کو جتنا شعور وہاں نصیب ہوتا ہے وہ ویسے کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا، وہ آفاقی تصور پیدا ہوتا ہے۔ جہاں جدید دنیا 21ویں صدی میں گلوبلزم کے تصور کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، آفاقیت کا یہ تصور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں صدی قبل روشناس کرایا تھا۔ جہاں تک حج کے روحانی پہلو کا تعلق ہے، بنیادی طور پر یہ سارا عمل روحانی ہے۔ انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے وہ اسی وقت دنیا میں آیا ہو۔ جانے والوں کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جسم جب گناہوں سے پاک ہو گیا تو باقی روح اور روحانیت ہی رہ جاتی ہے۔ اگر اطمینان پانا ہے تو حج سے زیادہ کوئی عمل اطمینان بخش نہیں ہے۔ جہاد۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصدی نصب العین کے تعینات کی ضامن ہے، سماجی تربیت کے خد و خال کی مسلسل ہدایت ہے۔ 21ویں صدی میں انسان کی بے اطمینانی کو اطمینان میں بدلنے پر آمادہ ہے، انسان کو خوف و غم سے نجات دلانے پر جدوجہد کو طاقت دیتی ہے۔
شعور نبوت دراصل مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اسلامی ادب و عربی زبان میں اس کو جہاد کہتے ہیں۔ صرف قتال کو جہاد قرار دینا کافی نہیں ہے، یہ محض ایک پہلو ہے اور ضرورت سے متعلق ہے، اور ورنہ ایک مسلمان کی ساری زندگی جہاد ہے، اسی لیے یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ جہاد اسلام کا ایک رکن ہے، قتال جہاد کا ایک پہلو ہے جو ہر مذہب، ہر قوم میں کسی نہ کسی صورت میں روا رہا ہے۔ یہ ایک مزاحمتی عمل کا ہی حصہ ہے۔ مزاحمت باقی رہنے اور آگے بڑھنے کا لایا عمل ہے۔ جہاد محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے، نفرت کو مٹاتا ہے۔ جہاد کوئی پیشہ نہیں ہے کہ تنخواہ لے کر انسانوں کے گلے کاٹنے پر کمر بستہ ہو جائے۔ ہماری تاریخ میں مقاصد کے بغیر لڑنے والوں نے بھی جہاد کیا ہے اور مقاصد کے تحت بھی جہاد کیا ہے، اور 21ویں صدی میں آ کر جہاد اور فساد میں تمیز باقی نہیں رہی۔ یہ ہمارا جہاد ہے یا فساد؟ اس کا مقصد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق بنتا نظر نہیں آتا ہے۔ جہاد کی وضاحت یوں ممکن ہے۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے، جہاد اسلام کا ایک عام رکن ہے۔ جہاد کا مطلب محض قتال نہیں ہے۔ جہاد کا معنی جدوجہد اور کوشش ہے۔ جہاد ایک مزاحمتی عمل ہے۔ جہادی مزاحمت نفس کی منہ زوری کے خلاف ہے۔ جہادی مزاحمت ناجائز کمائی کے خلاف ابھارتی ہے۔ جہاد قلم اور علم کے ذریعہ سب سے افضل گردانا گیا ہے۔ جہاد ہر برائی سے اجتناب اور ہر اچھائی کے لیے کوشش ہے۔ جہاد ایمانی و مقصدی نصب العین کو بے سمتی اختیار کرنے سے بچاتا ہے۔ جہاد ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو حسن مطلق کے راستے میں آئیں، اور قرآن کے مطابق ہم نے ہر نبی کے واسطے ایک دشمن انہی میں سے پیدا کیا ہے۔ الفرقان 31۔ یہ قرآن قدرت ہے کہ حق کا اظہار ہو اور پھر اس کی مزاحمت ہو۔ حق کی طرف سے بھی مزاحمت ہو، یعنی باطل مزاحمت کی مزاحمت حق کی طرف سے ہو تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو۔ انسان کو حق کی تصدیق حاصل ہے۔ یہی مزاحمت کی مزاحمت سے آخری مرحلہ قتال یعنی جو دو بدو لڑائی کا آتا ہے، اسی مرحلے کو قتال کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاد اور قتال کو الگ الگ اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ واضح رہے کہ جہاد قتال کا نام نہیں ہے بلکہ نصب العینی مزاحمت کا نام ہے، جبکہ ہر قتال جہاد نہیں ہے۔ بے شک مسلمان ہو کر دوسروں کا قتال کرے جہاد بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قتال کا ایک ہی معنی ہے کہ قتل کرو یا قتل ہو جاؤ، مگر ناحق نہیں۔ قتل کرو یا قتل ہو جاؤ کا الہی و نبوی حکم بظاہر بہت عجیب لگتا ہے، خصوصاً جب انسان 21ویں صدی میں اعلیٰ سطحی شعور کا مالک شمار ہوتا ہے۔ مگر خالق جہاں کی منشا کیا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے واسطے ایک دشمن پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاحمتی نقشہ منشا خداوندی ہے، یہ کہ اللہ انسان کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرتا ہے یا مٹاتا ہے۔ صبح ازل میں شیطان نے سرکشی کر کے انسان کو بہکانے کی ذمہ داری لے لی۔ کیا یہ منشا خداوندی کے برعکس ممکن ہے؟ انسان کے ہاتھوں قتل ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، کیا یہ سب منشا خداوندی کے خلاف ہے؟ 21ویں صدی کا چوٹی کا باشعور سائنسدان جب دوسرے انسان یا قوم کو مٹانے کے لیے خوفناک ہتھیاروں کی ایجاد میں لگا ہے، منشا خداوندی کا کیا یہ کوئی تقاضا ہے؟ انسان نے دنیا تو بہت مسخر کر لی مگر انسان کے اندر انا کے بت کو قابو نہ کر سکا۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپ مسلمانوں کو مارتے ہیں تو یہ جان کر نہیں کہ یہ بھی انسان ہی ہے جو مرتا ہے۔ یہ باشعور انسان آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ مسلمان زندگی کو قربان کر کے ہر وقت مرنے کے لیے تیار کیوں رہتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جو حقیقی سمت کے لیے مزاحمت، جہاد اور قتال میں پنہاں ہے، اور وہ ہے اطمینان۔ آج انسانیت اس سطح پر ہے کہ وہ محسوس کرے کہ ایک شخص کا قتال پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام کا یہی پیغام تھا اور ہے۔ مسلمان جہاد کے نام پر کسی کو بلا وجہ گروہی مقاصد کے لیے مگر اسلام کے نام پر قتل کرتا ہے، وہ بھی انسانیت کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی طرح غیر مسلم دنیا اپنی انا و معاشی ضرورت کے لیے اپنی وطنی حدود سے باہر انسانوں کو قتل کرتی ہے، تو یہ بھی قتل ناحق ہے۔ ناحق کے خلاف بعض اوقات غیر منظم مزاحمتی رد عمل سامنے آ جاتا ہے، اور پھر جہاد اور فساد آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اطمینان باقی نہیں رہتا، جو اس کا کم از کم ایک مقصد تو ہے۔ اسلامی جہاد کا معیار اطمینان ہے، بگاڑ اور بے اطمینانی نہیں ہے۔
جدید دنیا میں علم و نفسیات بہترین ہتھیار ہیں، جہاد انہی کے ذریعے ہو تو انسان قتل ہونے سے بچ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ انہیں ہر آنے والی ویڈیو بلا تاخیر مل سکے۔ مع السلام۔